بچے ہم لوگ بھی کھیل کے سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد المصطفى وعلى آلہ واصحابہ الذین سعدوا فی معارج الحق والہدی وخلفاء ساداتنا ابی بکر الصدیق الاکبر وعمر الفاروق الاعظم وعثمان ذی النورین اسد اللہ الغالب علی المرتضی وابنه الامام حسن المجتبى وصلته الامام حسین الشہید دافع الکرب والبلاء وامهما سیدۃ النساء فاطمۃ الزہراء وابنه عبد القادر سیدنا غوث الورى وسراج امة حنیفۃ امام ائمة الہدى وامام اہل سنتہ مجدد اعظم دینہ وشریعتہ سیدنا احمد رضا وابن شیخ المفتی اعظم مصطفی رضا وجميع اہل سنت وجماعت دائما ابدا ابدا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكي الكريم. بارگاہ رسول والے رسول میں درود پاک انتہا پیش کریں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المعظم الجليل الكرام وعليه وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله. جنتی جوانوں کے سردار نواسے سید الابرار حضرت امام حسین اور آپ کے تمام ساتھیوں کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے. مولا کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں. اس محفل کو دنیا و آخرت میں ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائیں. تمام محفلوں کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. شہدائے کے نوجوان کے پیغام سے ہم سب کو ملامال فرمائیں. پروردگار اپنے حبیب کے وہ شہدائے کرام کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں. عبد الفضالی نام کی ایک شخص کا انتقال ہوا. انتقال سے پہلے اس کا چہرہ بدل گیا تھا. اس کے لڑکے نے جلدی جلدی دفن کر دیا. چند دنوں کے بعد اس کے لڑکے نے خواب میں دیکھا، تاریخ میں ہے کہ اس کے باپ کا چہرہ حشاش بشاش ہے، بڑا نورانی ہے، جنتی نعمتوں سے مالا مال ہے. تو پوچھا بلان مرنے سے پہلے تو آپ کا چہرہ بدلا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک فرمایا اور چہرہ آپ کا کیوں بدلا ہوا تھا؟ تو وہ کہتا ہے کہ شراب کی عادت تھی، چہرہ بدل گیا تھا، مگر جب قبر میں رکھا گیا اور حضور تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا کہ کیا تم حضور خدائی نہیں ہو؟ میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ. تو حضور نے فرمایا کہ میرے نواسے حسین اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں تم نے جو اشعار کہے ہیں وہ مجھے نہیں سنا ہوگے. تو میں نے حضور کو سنایا، حضور نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور جنتی نعمتوں سے مالا مال فرمایا. تو امام حسین کی وہ منقبت ہے کہ حضور بھی سننے کے شوق کا اظہار فرماتے ہیں اور جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے وہ ذکر حسین کرتے ہیں. جانشین حضور مفتی اعظمین حضور تاج الشریعہ نے جو اپنے مقطع میں جس عقیدت کا اظہار فرمایا ہے اس پر میں بیٹھا بیٹھا بھی غور کر رہا تھا. فرماتے ہیں خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لے رہا ہوں. کسی کو نام ہوتا ہے بڑے باپ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے کہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں اور یہ ہیں بھی ہے نا، ہیں بھی.
علم و فضل کی وجہ سے علم و فضل کا عالم یہ ہے کہ آج پورے ہندوستان کو علماؤں کی طرف رجوع کر رہے ہیں. تو علم و فضل ہو، بڑے باپ کی اولاد ہو، مرجع خلائق ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود حضور کا تو شریعہ اس پہ ناز نہیں کرتے کہ میں بڑے باپ کی اولاد ہوں یا جانشین مفتی اعظم ہوں. ناز کرتے ہیں تو کس بات پر؟ فرماتے ہیں خدا کے فضل سے اکثر میں ان کا نام لیوا ہوں، میں ہوں اس پت پہ نازا، مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے. امام حسین کے نام لیوا ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ ذکر حسین یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ولیا معروفا فلیکافی بی فإن لم یستطع فلیذکرہ فمن ذکرہ فقد شکرہ. مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں. امام حسین کے جو پورے دنیا اسلام پہ احسان ہے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ پوری دنیا سنیت پہ جو احسان ہے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ شریعت احکام شریعت کی حفاظت کی خاطر اگر معذاللہ آپ یزید کے ہاتھ پر ہاتھ دے دیتے تو یزید آپ کے قدموں میں درہموں و دینار کا ڈھیر لگا دیتا. ہو سکتا ہے آپ کو کوئی موٹا مقام بھی مل جاتا، بظاہر کوئی پوسٹ بھی دے دی جاتی، یا کہیں کا آپ کو گورنر بھی بنا دیا جاتا، مگر جس کی وجہ سے قیامت تک ظالموں فاجر کی بیعت جاری ہو جاتی. شریعت اسلامیہ میں ایک بہت بڑا خلل واقع ہوتا. امام حسین نے سارے خاندان کی قربانی برداشت کی، سارے صدمے برداشت کیے، مگر ایک ظالم کے ہاتھ پر ہاتھ دینا برداشت نہیں کیا. جو کہ ایک طرف طبیعت تھی اور دوسری طرف شریعت تھی. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ ایک طرف طبیعت تھی اور ادھر شریعت تھی. اور امام حسین یہ ان کے نوازے ہیں جو شریعت لے کر کے آئے. اس لیے آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، سارے اسلام پر، اسلام کے ماننے والوں پر احسان فرمایا. ام المؤمنین کہتی ہیں کہ آقا کریم نے فرمایا جو کسی کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے، فلیکافی بھی، اسے چاہیے کہ اس کا بدلہ ویسے ہی دے. کون ہے ہم میں سے جو ایسا بدلہ دے سکے؟ کربلا کا میدان اور نقشہ سامنے رکھو، بولو ایسا بدلہ دے سکتے ہو؟ کربلا کے میدان میں امام حسین نے جو نماز پڑھی ہے، بولو بدلہ ہو سکتا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جو جس کے ساتھ بھلائی کرے فلیکافی بھی، اسے چاہیے کہ ویسا بدلہ دے. فإن لم یستطع، اگر بدلہ نہ دے سکے فلیذکرہ، تو چاہیے کہ اس کا ذکر کرے، اس کا چرچا کرے. فمن ذکرہ فقد شکرہ، جس نے ذکر کر لیا اس نے شکریہ ادا کر لیا. تو ہم آج امام حسین کا شکریہ ادا کرنے بیٹھے ہیں. ذکر حسین اصل میں شکر حسین ہے، اور جو ذکر حسین نہیں کرتے وہ شکر حسین نہیں کرتے. اور آقا فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، جو خدا کا شکریہ ادا نہیں کرتے. تو ذکر حسین اصل میں ذکر الہی ہی تو ہے. بولو صحیح ہے کہ نہیں؟ آج کی جو رات ہے یہ بڑی عظیم رات ہے، یہ انعام و اکرام کی رات ہے. آنے والا جو کل کا دن ہے وہ بھی بڑا پیارا دن ہے. آزمائے گئے ہیں اللہ والے تو اسی کی، انعام پا رہے ہیں تو اسی کی. عاشور ہی کے دن تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی.
عاشورے ہی کے دن نوح علیہ السلام کی کشتی جوڑی پہاڑ پر لگی، عاشورے ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اسی دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے، اور اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام جو ہے آسمانوں پر بلائے گئے، کیونکہ آسمان پر جو ہیں اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعونیوں پر نجات عطا فرمائی، یعنی فرعون کو ڈبویا اور پورے بنی اسرائیل کو نجات عطا فرمائی۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے رحمت کی بارش عطا فرمائی۔ دنیا میں پہلی بارش ہوئی ہے تو عاشورے کے دن ہوئی ہے، یعنی دن ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اصحاب کہف کروٹ بدلتے ہیں۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر نکلے، اسی دن یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی واپس آئی۔ بہت ساری یادیں عاشورے کے ساتھ وابستہ ہے۔ پہلے بھی لوگ عاشورہ مناتے تھے، حضور نے بھی اس دن کو منایا نواز سے، اور امام حسین نے بھی آج کی رات کو منایا، آج کی رات کو امام حسین نے بھی منایا۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آج کی رات منانے کا طریقہ امام کیا ہے اور طریقہ عوام کیا ہے۔ عوام کے طریقے پہ چلو گے یا اپنے امام کے طریقے پہ چلو گے؟ یہاں آئے ہو تو امام کے طریقے پہ چلو گے، مگر یہ پیغام آپ کو اپنے ان بھائیوں تک بھی پہنچانا ہے جو اس موقع پر بھی یہاں نہیں آتے، اور ذکر حسین اور یاد حسین کا طریقہ ان کا بدل گیا ہے۔ یہ طریقہ اگر ہم دھیرے دھیرے نہیں بدلوائیں گے تو کل امام حسین ہم سے بھی جواب لیں گے، بولو لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ایک بات ہے کہ ہم تک علماء کی مجلس تک سب کی پہنچ نہیں ہے، مگر آپ تک بولو سب کی پہنچ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایک گندے عقیدے عوام کے ذریعے سے سنیوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو سچا عقیدہ اور سچا طریقہ اپنے دوسرے بھائیوں تک کیوں نہیں پہنچ رہا ہے؟ بولو صحیح ہے نا کہ نہیں ہے؟ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ حسین نے آج کی رات کیسے منائی۔ آج کی رات کی تو مدت مانگی تھی امام حسین نے، ورنہ عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے جب شیعہ آیا لشکر لے کر کے 2,000 تب عمر بن سعد کو اصل ہی کے وقت حکم ہو گیا تھا کہ اب بات مت بنا، جنگ کر، بیٹھ لے یا جنگ کر۔ تو تیار ہو گیا عمر بن سعد، اس نے نعرے بجائے اور جنگ کا اعلان کر دیا۔ اثر کا ٹائم تھا، امام حسین خیمے کے پاس ایک لکڑی کا سہارا لے کر کے ایک لگائے بیٹھے تھے، آنکھ لگ گئی اور سرکار آپ نے تشریف لایا، اور حضور نے اس وقت بھی امام حسین کے سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہم آت الحسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ اچانک نقاروں کی آواز سن کر کے امام حسین کی آنکھ کھلی، حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں جو ہے نقارے بجائے جا رہے ہیں، تبلے جنگ کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ دیکھ کر کے واپس آئے، کہا امام بات یہ ہے کہ عمر بن سعد کی طرف سے اعلان جنگ کر دیا گیا ہے اور کہتا ہے کہ اب تیار ہو جاؤ، یا تو بیٹھ کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، امیر عبیداللہ بن زیاد کا یہی حکم ہے۔ حضرت امام نے فرمایا جنگ تو ہوگی اور مجھے معلوم ہے کہ ضرور ہوگی، مگر ان سے کہو کہ ایک رات کی مدت دے دے، ان کو بھی معلوم ہے کہ حسین کو نماز اور قرآن کی تلاوت سے پیار ہے۔ تو آج کی رات حسین اور نماز
حسین جو ہے نماز اور قرآن کی تلاوت دل کھول کر کے کر لے، خدا کو دل کھول کر کے یاد کر لے. اس وجہ سے آج کی رات ان سے کہو مہلت دے دے. مہلت تو دے دی امر بالفعل نے، مگر دل میں یہ سوچنے لگا کہ حسین نے یہ مہلت مانگی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مدد آ جائے، کوئی لشکر آ جائے، یا پھر کہیں کوئی ارد گرد کے گاؤں سے بھی لوگ آ جائیں. ان کی خبر سن کر کے اتنے ہزاروں ہونے کے باوجود بھی گیدڑوں کی نشانی یہ ہے کہ ڈر رہے ہیں. بولو ڈر رہے کہ نہیں ڈر رہے ہیں؟ یہ شیر خدا کے شیر ہیں. نبی علی کا ہر بچہ قسم خدا کی شیر معلوم لگتا ہے. ڈر رہا ہے عمرو بن سعد، اور اس نے سلمان شامی نام کے جاسوس کو بلا کر کے کہا کہ معلوم کر حسینی خیموں میں کیا تیاریاں چل رہی ہیں، ہتھیار سجائے جا رہے ہیں، کل کے جنگ کی تیاری کیا ہے، مہلت مانگی حسین میں کہیں سے لشکر آ رہا ہے، کہیں سے مدد آ رہی ہے، معلوم کر. سلمان جاسوس آیا اور آ کر کے پہلے تو اس نے یزیدی خیموں کو غور سے دیکھا، ساری مستیاں دیکھی، اور جب حسینی خیموں میں آیا تو ایک بندہ اٹھایا تو حضرت علی اکبر اپنے بابا حضرت امام حسین سے پوچھ رہے تھے کہ جو ہے ابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضرت امام حسین کہتے ہیں بیٹا ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ ہماری ضرور مدد کروائے گا. دوسرے سینے کی چادر ہٹائی. سلمان شامی کیا سن رہا ہے کہ حضرت پاک نمبردار سے پوچھنے والا پوچھتا ہے اور آپ صبر کی تلقین کر رہے ہیں. کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، کہیں نماز پڑھی جا رہی ہے، اور پورے حسینی خیمے میں سب حق پہ سماعت قدمی، نماز، تلاوت، عمل صالح، ایمان، یہی سب کچھ ہے. گویا کہ پورا حسینی خیمہ سورہ عصر کی تفسیر بنا ہوا ہے. ذرا بولا نماز پہ کہہ دو. اللہ فرماتا ہے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے محبوب کی قسم. ذرا زور سے نہیں سمجھے، یہ امام کا ترجمہ ہے، یہ عاشق رسول کا ترجمہ ہے، یہ مجدد وقت کا ترجمہ ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ اور ترجموں کے مقابلے میں اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھنا اس لیے بھی پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے ولی کا ترجمہ ہے. دوسروں نے ڈکشنری دیکھ کر کے ترجمہ کیا ہے. والعصر سب نے ترجمہ کیا زمانے کی قسم. امام احمد رضا نے ترجمہ کیا زمانے محبوب کی قسم. آج ہر چیز پر دلیل مانگی جا رہی ہے، اور اگر اعلیٰ حضرت کا یہ ایک جملے کا ترجمہ دل میں بیٹھ جائے تو کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. حسین کی اس محبے پر کیا دلیل ہے؟ یہ بدعت ہے. پیلا 40واں 10واں بدعت ہے. صلاۃ و سلام جس صورت سے پڑھا جا رہا ہے وہ بدعت ہے. محفل میلاد بدعت ہے. اس لیے کہ سب بزرگ کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. یہ کہتے ہیں کہ نہیں لوگ کہتے ہیں نا. حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ہدایت رسول صاحب رحمپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فاتحہ دے رہے تھے. ایک مولوی آیا اور مجھ صاحب کیا کرتے ہو؟ میں فاتحہ دے رہا ہوں. کہا یہ بدعت ہے، حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. فرمایا تیرے باپ کا زمانہ ہے. ذرا بولا تیرے باپ کا زمانہ ہے. کیا کسی نئے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے جو کہہ رہا ہے کہ یہ حضور کا زمانہ نہیں؟ حضور کے زمانے میں نہیں تھا. ارے موسیٰ علیہ السلام، ان سے صاحب شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تب تک کا زمانہ حضرت موسیٰ کا، حضرت عیسیٰ سے ہمارے نبی تک ظاہری زمانہ حضرت عیسیٰ کا. ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، تو قیامت تک کا ظاہر زمانہ بھی ہمارے نبی کا زمانہ. بولو کس کا زمانہ ہے؟ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، سنی و سنا تمہارے لیے، زمین و جہاں تمہارے لیے. یہ زمانہ بھی نبی کا ہے اور وہ زمانہ بھی نبی کا. زمین و جہاں تمہارے لیے.
تو کسی گلے کی ضرورت ہے؟ بولو ہے نہیں نا. اب کوئی کہے کہ نبی کے زمانے میں نہیں خاتون جان، یہ تو ہمارے نبی کا زمانہ ہے. ہم اللہم صلی علی سیدنا نبینا محمد آج بھی پڑھتے ہیں، کل بھی پڑھیں گے. اب تم نے بدل دیا ہے تو تم جانو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہ سمجھ میں آئے ہمارے مولانا جاوید صاحب سے پوچھ لینا کہ وہ کیا کہہ کے گیا تھا، تو تھوڑا میں ادھار بھی چھوڑ دے جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا، زیادہ تر دیوالی بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ نقصان میں رہنا چاہتے ہو یا فائدے میں؟ فائدے میں یا نقصان میں؟ گھاٹے میں یا فائدے میں؟ فائدے میں نا. بچے کو پوچھو بیٹا فائدے میں لینا چاہتا ہے یا نقصان میں؟ فائدے میں لینا ہے نا. ہاں، کسی کو بھی پوچھو جو سب کا نقصان کرتا ہوگا اس سے بھی پوچھو تو وہ بھی کہے گا مجھے بھی فائدے میں لینا ہے. ہم جسے فائدہ کہتے ہیں نقصان ہو سکتا ہے، ہم جسے نقصان سمجھتے ہیں فائدہ ہو سکتا ہے، مگر جسے رب فائدہ فرمائے اور جسے رب نقصان فرمائے ہمارے لیے اس سے آگے اور کوئی گنجائش نہیں ہے. تو رب فرماتا ان الانسان لفی خسر، سارے انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. اللہ کون فائدے میں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب اسی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ 22,000 کتنے تھے اور 72 کتنے تھے. مگر جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے، جنہوں نے حق پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کی، بولو یہی تو ہو رہا ہے نا. حسینی قیموں میں کیا ہو رہا تھا؟ وتواصوا بالصبر، جنہوں نے صبر کی وصیت کی، یہی لوگ فائدے میں ہے. اس کے علاوہ سب گھاٹے میں ہے. تو سلمان شامی سب کچھ دیکھنے کے بعد رات کو عمر بن صاحب کے پاس گیا اور جا کر کے کہنے لگا کیا دیکھا؟ عمر بن صاحب نے کہا کیا کوئی کھو جا رہی ہے؟ کہا نہیں. اگر بدل سے کوئی گاؤں والے؟ کہا نہیں. کہاں پھر ہتھیار کی کوئی تیاری ہو رہی ہے، تلوار تیز کی جا رہی ہے؟ کہا نہیں. کہاں پھر کیا کام ہے؟ دو بات دیکھی، ایک ہمارے خیموں میں اور ایک حسینی خیموں میں. ہمارے خیموں میں ہزاروں کی تعداد ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی ناچان میں ہے، تو کوئی عیش میں ہے، تو کوئی اپنے ہی بلائے ہوئے مہمان کو صبح جمع کرنے کے لیے تلوار تیز کر رہا ہے، کوئی ہتھیار ہٹا رہا ہے. اہل بیت کی گردن کو کاٹنے کے لیے ہتھیار تیز کیے جا رہے ہیں. یہ ہم نے ہمارے خیموں میں دیکھا، اور سلمان شامی ڈاکو کہتا ہے میں نے حسینی خیموں میں بھی دیکھا. عمر بن صاحب کی کس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ چاہے ہزاروں کی کثرت کی وجہ سے پورے اہل بیت سے تو مار ڈال، شہید کر ڈال، قتل کر دے، مگر فتح تو حسین ہی کی ہوگی. اس کی ہوگی اس لیے کہ تم زیادہ ہونے کے باوجود سب کو ختم تو کر دو گے. حسین اپنے مقصد میں کل بھی کامیاب تھے اور آج بھی کامیاب. مرتا وہ ہے جس کا مقصد خود ہو جاتا ہے. مرتا وہ ہے جس کا مقصد خود ہو جاتا ہے. حسین کا مقصد کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے. تو آج کی رات منائی امام حسین نے، حسینیوں نے، تو قرآن کی تلاوت سے منائی. آج کی رات منائی جو ذکر و اذکار سے، نوافل سے، اور ہاں آج جیسے ہم بیٹھے ہیں تاکہ واقعے کربلا سے صبر کی تعلیم لیں، بلند آواز سے حق پر ثابت قدم رہنے کی تعلیم لیں. گرو یہ 10 دن سے ہم یہی تو سیکھ رہے ہیں
تو یہ چل بھی امام حسین کے سینوں میں یہی چرچے ہو رہے تھے، یہی تعلیمات دی جا رہی تھی۔ آج اسی تعلیمات پر ہم رہیں گے تو کامیاب رہیں گے، اسی تعلیمات پر ہم رہیں گے تو امام حسین کا فیضان جاری رہے گا، زیادہ ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ فیضان حسین زیادہ ہو تو تعلیمات حسین کو اپنی زندگی میں اتارنا ہوگا۔ حضرات، گزشتہ کل میں شہادت کے واقعات مختصر سے انداز میں بیان کر چکا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ کون سا ایسا پتھر دل ہے جو اتنے دردناک واقعات یہ بیان کرے۔ ان ظالموں کو تو ذرہ برابر احساس نہیں ہوا۔ انہوں نے، چونکہ میں نے کل بتایا تھا کہ ان کے دل کالے ہو گئے تھے، اس لیے ان کو احساس نہیں ہوا۔ آج اگر ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ انتقال کر جائے، اگر ہمارا ایک نوجوان جو ہے انتقال کر جائے تو ہمارے دل کانپ جاتے ہیں۔ آپ کربلا کا منظر دیکھو، اور صرف اتنا نہیں، امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، انگوٹھی مبارک اتار لی گئی، کپڑے اتار لیے گئے، اور جن بالوں کی سیاہی کو آسمان نے کبھی نہیں دیکھا تھا، ان مقدس خواتین، اللہ اکبر، کہ جن کے یہاں جبریل بھی بے اجازت نہیں آتے، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ وہ حسین کہ جن کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے، اللہ اکبر، کبھی کہاں وہ حسین ہی ہیں کہ کبھی اگر جھولے میں جھولتے رہتے تھے، بلند آواز سے کہہ دو۔ پھر چل رہا تھا، ایک ہمارے پورنندر کے صاحب نے کہا کہ کچھ ایک آدھ بچپن کا واقعہ بھی سنا دو تاکہ دل تازہ ہو جائے، ایمان تازہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بڑے خوبصورت تھے، حضرت دحیہ کلبی۔ جب کبھی آتے تھے حضور کی بارگاہ میں تو سیب لے کر کے آتے، میوہ لے کر کے آتے، اس طریقے سے سب کچھ لے کر کے آتے تھے۔ حضرت امام حسین جب دیکھتے تو ان کے پاس آ کر کے گود میں بیٹھ جاتے تھے، اور کبھی یہاں سے سیب نکالتے، کبھی میوہ نکالتے، اس طریقے سے وہ گود میں کھیلتے رہتے تھے۔ اور جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اکثر حضرت دحیہ کلبی کی شکل و صورت میں آتے تھے۔ اب ایک دن حضرت دحیہ کلبی نہیں اور جبریل امین آئے انہی کی شکل و صورت میں، تو حضرت امام حسین آ گئے بارگاہ رسالت میں، دیکھا تو فوراً آ کر کے گود میں بیٹھ گئے، ادھر ہاتھ ڈال رہے ہیں، ادھر ہاتھ ڈال رہے ہیں۔ سرکار نے فوراً کھینچنا کہا آقا کریم نے، تو حضرت جبریل امین نے روک دیا، کہا یا رسول اللہ رہنے دیجیے، کھیلنے دیجیے، ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ آقا جب کبھی آپ کی صاحبزادی فاطمہ رات کو تہجد پڑھ کر کے سو جاتی ہیں، اور یہ بچے جب رونے لگتے تھے تو رب کا حکم ہوتا تھا، میں تیسرا چھوڑ کر کے ان کا جھولا جھلانے آتا تھا، اور یا رسول اللہ جیسے جو ہے لوری دے کر کے جھلا کر کے سنانے کی عادت ہوتی ہے، ایسے میں بھی حسین کو لوری سناتا تھا۔ اب ہماری مائیں جو لوری لیتی ہیں تو ان کا اپنا انداز ہوتا ہے، کوئی گانا گاتی ہے، کوئی کچھ کرتی ہے، کوئی کچھ کرتی ہے۔ جبریل امین جنت دیتے ہوئے ہیں تو لوری کا انداز دیکھو، وہ جو سناتے تھے تو کہتے تھے کہ میں یہ لوری دے کر کے حسین کو سنا رہا تھا کہ اِنَّا فِي الْجَنَّةِ نَهْرٌ مِّنَ اللَّبَنِ لِعَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحُسَيْنِ وَحَسَنٍ۔ بے شک جنت میں ایک دودھ کی نہر ہے جو علی کے لیے ہے، فاطمہ کے لیے ہے، اور حسین اور حسن کے لیے۔ یہ لوری دے کر کے سلانا وہ حسین ہے، چلو تمہارا جنہیں جبریل جھولا جھلائے، جنہیں فاطمہ الزہرا اگر دودھ بھی پلائے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی پلائے، جنہیں حضرت فاطمہ سلائے تو قرآن کی تلاوت کرتی ہوئی سلائے۔ اللہ ہماری ماں و بہنوں کو بھی توفیق عطا فرمائے،
اپنی زبان سے جیسا جیسا وہ بولیں گی نا، اور بچوں پر اثر آج کل سے نہیں بلکہ ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے۔ کب سے ہوتا ہے؟ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے نا، تبھی سے بچے پر اثر ہوتا ہے۔ ماں اگر اس وقت نیک کام کرے گی بچے کے اوپر نیکی کا اثر ہوگا۔ اگر فلمیں دیکھیں گی، ڈرامے دیکھیں گی، سیریلیں دیکھیں گی تو اس کا اثر ہوگا۔ حضرت سبحان اللہ شہنشاہ کافی آواز حضرت سیدنا سید محمد صالح سیرانی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علالیہ شریف کے وہ ابھی بزرگ ہیں کہ آقا نے انہیں کافی آواز کی سرزمین پر بھیجا ہے بلند آواز سے، اور یہ وہ نظر والے بزرگ ہیں حضرت سیرانی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے جو قرآن جی کے پاک دینوں جو ہے کلامیہ شریف ہیں، آپ میں سے اکثر انہیں جانتے ہوں گے۔ یہ وہ بزرگ ہیں، سب سے پہلے میں چھوٹا تھا حضرت ترکی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجھے لے گئے تھے، تب تو بالکل قبرستان تھا، آج تو ماشاءاللہ عالیشان مزار ہے۔ وہ یہ بزرگ ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی پیدائش سے 173 سال پہلے انہوں نے اعلیٰ حضرت کے آنے کی خبر دی تھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اتنے اونچے ولایت کے مقام پر کیسے پہنچے تو کہا ماں کی وجہ سے۔ کہا کیسے؟ کہا ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں نے 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا تھا، جس کی بنیاد پر اللہ نے مجھے ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا۔ ماں نیک ہوتی ہے تو بیٹا نیک ہوتا ہے، ماں حافظ قرآن ہوتی ہے تو بیٹا حافظ قرآن ہوتا ہے، ماں صالحہ ہوتی ہے تو بیٹا صالح ہوتا ہے، ماں نمازی ہوتی ہے تو بیٹا نمازی ہوتا ہے۔ ماں اگر حمل کے دوران قرآن پڑھتی ہے تو پیٹ سے پیدا ہونے والا 14 پارے کا حافظ قرآن خود مسلم بختیار غازی ہوتا ہے۔ ماں اگر جو ہے قرآن حافظ قرآن ہوتی ہے تو پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ولیوں کا سردار ہوتے عالم دستگیر ہوتا ہے۔ اور معصوم سیاحت وقت جو ہے اگر قرآن پڑھتی رہتی ہے تو یہ دونوں بچے جنتی جہنم کے سردار ہوتے ہیں۔ اس لیے ماں کا اثر ہوتا ہے، ماں کو چاہیے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بھول جاؤں گا، خواجہ بندہ نواز بیت الدراز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو کربلا کی اس واقعے میں بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں، عمر محمد بچے ہی تو ہیں، وہ لوگ ہے نا، عمر محمد بچے ہی تو ہیں، ہاں ہاں، حضرت علی اصغر دودھ لیتے بچے بھی تو ہیں۔ فرماتے ہیں خواجہ بندہ نواز بیت الدراز کے بچوں کو کہانیاں پسند ہوتی ہے، کس سے پسند ہوتے ہیں تو ان بچوں کو ابھی سے ٹومن جیری اور پتہ نہیں کون کون سا جیری، کون کون سا زہر ہم جو ہے ابھی سے بچوں کے دل و دماغ میں ڈالنے دیتے ہیں، بس چالو کر دیں، رہنا ہے تو کروں، رہنا ہے تو کروں، اور بچہ ابھی جو ہے اسی طرح ہے، اور اس کی نظر کہاں پر ہے؟ پردے پر۔ فلم نہیں لگانی ہے تو ابھی جو ہے وہ کارٹون لگا دیا ہے، ماں نے یہ لگا دیا ہے۔ فرماتے ہیں خواجہ بندہ نواز کیسا بیت الدراز کہ بچپن سے ان بچوں کو قصے کہانی کی عادت ہوتی ہے، انہیں پسند ہوتی ہے، تو فرماتے ہیں انہیں قصے سنائے جائے تو نبی کی سیرت کے قصے سنائے جائیں، حضور کے بچپن کے واقعات سنائے جائیں، امام حسین کے بچپن کے واقعات سنائے جائیں، شہدائے کرام کے واقعات سنائے جائیں، بچوں کو بتایا جائے ہاں بچوں اور محمد ایسے بچے تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے ماموں کے نام پر اور ان کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دی ہے۔ ہاں ہاں، ان کو یہ بتایا جائے تاکہ یہ بچے بڑے ہو کر کے خواجہ بندہ نواز کے خدمات فرماتے ہیں میں نے بچپن سے اپنے بچے سب سے بڑا لڑکا علی اصغر حسینی اور دوسرا علی اصغر حسینی، ان دونوں کو بچپن سے حضور کے واقعات سنائے، حضور کی سیرت کے واقعات سنائے، شہداء کے واقعات سنائے، تو بڑے ہو کر کے ان بچوں نے آئیڈیل بنایا ہے تو حضور ہی کو آئیڈیل بنایا ہے۔ آج ہم اگر اپنے بچوں کو بچپن سے ایسے واقعات سنائیں تو بڑے ہو کر کسی کیڑے کر اور ایک کر کو آئیڈیل نہیں بنائیں گے، بڑے ہو کر کے ان کی زبان پر کسی اور کے ترانے نہیں ہوں گے، کسی اور کے گانے نہیں ہوں گے، اگر زبان پر ترانے ہوں گے تو یہی ہوگا کہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مسیح و مکہ تمہارے لیے، سنی و سنا تمہارے لیے، اور اگر بنے ہوئے جہاں تمہارے لیے، جہان میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے
ہمارے لیے اٹھے گی وہاں تمہارا تکبیر حضور نے ارشاد فرمایا وہ احب الناس ما تحب لنفسک، تکن مسلمان جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر تو سچا مسلمان ہو جائے گا۔ آپ میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ میں اٹھا کر کے وہاں کھڑا کر دوں آپ کو؟ کوئی پسند کرتا ہے؟ بھائی کوئی پسند کرے گا نہیں، تو تھوڑا آپ جگہ دو وہ بیچارے سب سے کھڑنے ہیں، ذرا اور آ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ میں نہیں کہا تھا کہ وہ کھڑے رہیں، ان کو جگہ دو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اگر آج کا جو مجمع ہے وہ پہلی رات سے ایسا مجمع ہو تو آئندہ آپ کے لیے میں کچھ سوچ سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آپ لوگ شرطیں لگاتے ہیں تو کچھ میں بھی تو سوچوں، ٹھیک ہے؟ بیکاری کی اولاد ہوں، صحیح ہے نا حضرت؟ جب آج کا مجمع ہے انشاءاللہ تو سمجھی والے بول رہے ہیں، میں سے بھی تو ایسی کوئی آواز آ رہے تو پھر سوچا جائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب یہ کر رہا تھا لیکن آج کچھ میں کوشش کروں گا زیادہ بولنے کی کہ کربلا کا میدان ہے، حسینی سینے چلائے گئے، انہوں نے حسینی قافلے سے جانور بھی لوٹ لیے۔ بیمار عابد امام زین العابدین کو حضرت سیدہ زینب اللہ اکبر اپنی کمر پر اٹھا کر کے باہر لا رہی ہے۔ یہ سیدہ زینب کا وہ صبر ہے، کل میں نے کچھ بتایا تھا، آگے سنیے۔ وہ رات بڑی دردناک گزری، 11 محرم الحرام کو صبح عمرو بن سعد نے اپنے تقریباً اس کے 2000 سے زیادہ مقتولین تھے، یزیدی 2000 سے زیادہ مارے گئے۔ کتنے مارے گئے؟ 2000 سے زیادہ۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام اہل حق اور اہل باطل جو اتنی راتوں تک آپ نے جنگیں سنی ہیں اس میں ہمیشہ مرے ہوئے کی تعداد باطل کے یہاں تھی۔ اگر اس سے بھی آپ سمجھیں تو بھی بات واضح ہے کہ وہاں حق پر کون تھا اور باطل پر کون تھا۔ 2000 سے زیادہ ان سب مقتولوں پر عمرو بن سعد نماز پڑھتا ہے، مگر اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ حسین کی لاش مبارک بغیر گورو قسم کے ایسے ہی پڑی ہوئی ہے۔ شہدائے کربلا کی خاندان اہل بیت کے ایک سے ایک جنتی نبیوں کی وہ لاش ایسے ہی پڑی ہوئی ہے، مگر اسے توفیق نہیں ہوئی اور ہونی بھی نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ حضور نے حدیث پاک میں فرمایا ہے کہ تم اپنے میت کی نماز جنازہ پڑھو، اگر میت گنہگار ہے تو پھر اگر 100 کی تعداد ہے تو ان میں سے کوئی بھی نیک ہوگا، اللہ تعالیٰ نماز جنازہ پڑھنے والوں کے صدقے میں میت کی بخشش کر دے گا۔ اور ہاں تم اپنے میت کی نماز جنازہ پڑھو، دوسری حدیث میں ہے کہ اگر میت بخشا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والوں کی بخشش فرما دے گا۔ تو امام حسین کے بخشے ہوئے میں کوئی شک ہے؟ یہ تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، آقا فرماتے ہیں حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو مجھے بتاؤ کہ عمرو بن سعد اور یزیدی اگر امام حسین کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو آج کے یزیدی کہتے تم بخشے ہوئوں کو کاہے کو جو ہے آج پوچھ رہے ہو، ان کی قسمت میں سن لے آج کے بھی یزیدی کہ ان کی قسمت میں کیونکہ جہنم لکھی جا چکی تھی تو نماز جنازہ، حالانکہ عمرو بن سعد تو قریب سے پہچانتا تھا نا، مگر توفیق نہیں ہوئی۔ یہ بھی امام حسین کی کرامت ہے، یہ بھی امام حسین کی کرامت ہے۔ یہ جھوٹا ہوا قافلہ جب اس کے بعد 12 محرم الحرام کو حکم دیا کہ چلا جائے
حضرت امام زین العابدین چل نہیں پا رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بھی ہیں اور اہل بیت کو ایک اونٹنی پر کئی کو سوار کیا گیا ہے، ان کی چادریں کھینچ لی گئی ہیں، وہ ننگے سر ہیں اور بے پردہ ان کو لے جایا جا رہا ہے۔ امام زین العابدین کے ہاتھ میں سواری کی نصیب پکڑا دی ہے۔ جب سیدہ زینب حضرت امام حسین کی لاش مبارک سے گزرتی ہے تو ایک نعرہ لگاتی ہے، واہ محمدا واہ محمدا یا رسول اللہ، حسین بے نور کفن پڑے ہوئے ہیں۔ آقا جن کے گالوں کو آپ چوما کرتے تھے، جن کے ہونٹوں کو بوسہ دیا کرتے تھے، ان کی جسم میں پاک پر یزیدیوں نے گھوڑے دوڑائے ہیں۔ آپ کی جو ہے وہ پاکیزہ بیٹیاں یا رسول اللہ بے پردہ کر دی گئی ہیں۔ اس طریقے سے ایک دردناک استغاثہ حضرت سیدہ زینب نے بانگاہ رسالت میں پیش کیا۔ ان یزیدیوں نے شہداء کربلا کے سر بانٹے تو 12 سر بنو حوازن کو دیے، 13 سر ابن اشعث کو دیے، 14 سر بنو تمیم کو دیے، وہ بقیہ سر اور جو ہے لوگوں میں بانٹ کر امام حسین کا سر پاک والدین یزید وہ اپنے گھوڑے میں لٹایا اور پھر ان سب نے نیزے پر بلند کیا۔ جب نیزے پر سر بلند کیا اور یہ لوگ روانہ ہوئے، پہلی منزل پر ابھی قافلہ ٹھہرا تھا کہ حسینی قافلے سے جو اونٹ چھینا تھا اسے ذبح کیا اور اس کا گوشت بنایا، کھانے بیٹھے تو سارا گوشت خون بن چکا تھا۔ مجبوراً کھجور کا شیرہ پیا، یہاں سے آگے بڑھے، دوسری منزل پر ٹھہرے، ایک گرجا گھر کی دیوار تھی، وہاں پر ان تمام نیزوں پر سرہائے شہداء کرام ہیں اور ان سے خون ٹپک رہا ہے اور ان کی حیات جاویدین دانی کا ثبوت دے رہا ہے۔ رب العالمین سے کہہ لو وہ لوگ شہید زندہ ہیں کہ نہیں ہیں؟ قرآن کہہ رہا کہاں جب انہوں نے دیوار کے اس میں ایک لگا کر سرہائے مبارک کو رکھا، خصوصاً حضرت امام حسین کے سر پاک کو جہاں رکھا، فوراً دیوار پھٹی، ایک ہاتھ نکلا، ہاتھ میں لوہے کا قلم ہے اور سر مبارک سے امام حسین کے جو خون ٹپک رہا تھا اس میں ڈبو کر ایک شعر لکھا، اثر جو امتوں قطرت حسینہ شفاعت جدی ہی یوم الحسابی، کہ کیا جن لوگوں نے حسین کو شہید کیا ہے کیا وہ ان کے نانا کی شفاعت کی امید کر سکتے ہیں؟ حضور کی شفاعت نہ حضور کے گستاخوں کو ملے گی، بولو ملے گی، اور نہیں اہل بیت کے گستاخوں کو ملے گی۔ شفاعت ملے گی تو نبی کے عاشقوں کو ملے گی، اہل بیت کے عاشقوں کو ملے گی۔ جنت ملے گی تو نبی کے عاشقوں کو ملے گی، تو اس سے وہ جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو، ارے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ یہ لوگ سراسیمہ ہو گئے، گھبرا گئے اور وہاں سے چل دیے، تیسری منزل پر ٹھہرے تو ایک گرجا گھر وہاں پر ٹھہرے اور وہاں دیوار کے سامنے کھڑے ہوئے تو دیکھا کہ وہ شعر پہلے سے لکھا ہوا ہے، شعر جس کو دیکھ کے بھاگے تھے وہ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ گرجا کے پادری نے کھڑکی سے ان سب کو دیکھا تو سوچنے لگا کون ہے؟ ان کی نظر پادری پہ پڑی، کہا یہ شعر کہاں سے لکھا ہوا ہے؟ پادری نے کہا مجھے نہیں معلوم، باپ دادا سے ان کے باپ دادا سے سنا ہے کہ نبی آخر الزمان کی پیدائش سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ تم کون ہو؟ کیوں پوچھتے ہو کہ شعر کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں خالی ایسی پوچھ رہے ہیں، یہ سب کے کس کے ہیں؟ کہا یہ ہمارے امیر کے باغی کے سر ہیں، ہمارے امیر کا مقابلہ کیا تھا ایک نے تو جو ہے یہ سب کے سر ہے، مگر یہ اتنا نورانی چہرہ کس کا ہے؟ یہ اتنا نور برسا ہے وہ کون ہے؟ کہا وہ حسین بن علی ہے۔ پادری جانتا تھا حسین بن علی کون علی؟ جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ کہاں وہی۔ کہا ظالموں کیوں نہیں کہتے ہو کہ تمہارے نبی کے نماز کی قسم ہے؟ الفاظ کے ہیر پھیر کر دینے سے کیا تمہارا یہ جرم مٹ جائے گا؟
کیا جو ڈبا لگا ہے وہ دھل جائے گا؟ خیر، تم کو جو بدلہ ملنا ہے وہ مل کے رہے گا. منتقم حقیقی اللہ کی ذات ہے. اس لیے انتظار کرو. آخری رات ٹھہرو گے؟ ہاں. کہا تو پھر ایک رات کے لیے یہ فرض مبارک مجھے دو، میں اس کے بدلے میں 10,000 درہم دوں گا. دنیا ہی کے لیے سب کچھ کیا تھا، لہذا یہ لوگ اتنی بڑی فرمائش ٹھکرا نہیں سکے. وہاں ٹھہر گئے اور سر مبارک پادری کو دیا. دیکھو ادب کیسا رنگ رہا ہے. ادب سے لے گیا، سر مبارک کو دھویا گلابوں کے وجہ سے، اور پھر اس کے بعد اس نے ایک اچھی طریقے سے قالین بچھایا، وہاں رکھا، ادب سے کھڑا ہو گیا. آدھی رات کے کیا بات کیا دیکھتا ہے کہ سر مبارک سے لے کر آسمان تک نور ہی نور ہے. کیا ہے؟ کیوں نہ ہو؟ بلند آواز سے کہنے دو، یہ تو نبی کے نمازیں ہیں، یہ تو نبی کے صاحبزادے ہیں جن کو حضور نے ابنی اپنا بیٹا فرمایا ہے. ان میں نور کیوں نہ ہو؟ اعلیٰ حضرت تو یہاں تک عقیدہ ظاہر فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے میں نور تیرا سب گھرانا نور. تو کیوں نہ ہو نور؟ دیکھ رہا ہے اور صبح کے وقت پادری کی زبان پہ جاری ہوتا ہے، اے ابن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں. میرے کلمے کی گواہی دیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. صبح عزت کے ساتھ ادب کے ساتھ سر مبارک کو سپرد کرتا ہے، 10,000 درہم دیتا ہے. یہ دنیا کے کتے وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، اگلے پڑاؤ میں بیٹھ کر کے ان درہموں کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو 10,000 درہم جو ہے جو چاندی کے سکے تھے وہ ٹھیکری ہو گئے ہیں. اور ایک طرف لکھا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ قرآن کی آیت لکھی ہے. اور دوسری طرف دوسری آیت لکھی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کرتے ہیں اللہ کو بے خبر نہ جانے. اور دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پلٹتے ہیں. وہاں سے آگے بڑھے. میں آپ کو بتاؤں جو کل میں نے بتایا تھا کہ قدم قدم پر ابھی بھی ان کو جگایا جا رہا ہے. بولو جگایا جا رہا ہے کہ نہیں؟ ابھی بھی امام حسین کی کرامتیں جاری ہیں، مگر ان کے دل بڑے سخت ہو گئے تھے. کیا ہو گئے تھے؟ ایسے حادثات، ایسے واقعات یہ مسلسل بنی اسرائیل میں بھی دکھائے گئے. اور ان کو سورہ بقرہ میں 6 رکوع سے لے کر کے کئی رکوع تک ان کے باپ دادا پر کی گئی نعمتیں اور عذاب، ظلم، عذاب تمام سب کچھ گنا کر کے رب نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی اثر حجارت اشد قسما. اتنے واقعے کے بعد تمہارے دل میں نرمی آنی چاہیے تھی مگر تمہارے دل اور سخت ہو گئے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. یہ ان یزیدیوں کا بھی حال یہی ہے. اور کل میں نے بتایا تھا کہ دل میں یہ سختی گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے، دل میں یہ سختی دنیا کی بیجا محبت سے بھی آتی ہے، اور دل میں یہ سختی اللہ والے کے مقابلے اور ان کی دشمنی سے بھی آتی ہے. مگر اللہ والے سے دشمنی ہو یا مقابلہ ہو تو دل آن کی آن میں سخت ہو جاتا ہے. یا دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری نسل میں بھی کوئی اللہ کے ولیوں نبیوں کا دشمن پیدا نہ کرے. خدا نام سے کہہ دو اللہ امام حسین اور شہداء کربلا کے سطح میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. ایمان کے ساتھ جائیں، اگر ایمان کے ساتھ جائیں تو قسم خدا کی یہی سب سے بڑی عید کا دن ہے، یہی سب سے بڑی نعمت ہے. اگر ایمان لے کر کے جائیں درجے آگے بڑھے. اور راستے میں خالد بن یزید کا گھر آیا تو اس نے سر امام کو لیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا تم لوگ باہر رکو، میں ایک نائٹ جو ہے گھر جا کر کے آ جاتا ہوں. کئی دنوں سے باہر تھا. سر امام کو گھوڑے پہ لٹکاتا ہے، گھر جاتا ہے
اور امام علی مقام کے سر مبارک کو ایک تنور میں جا کے ڈال دیتا ہے. بیوی پوچھتی ہے کیا رکھا تم نے تنور میں؟ کہا وہ امیر یزید کے ایک باغی کا سر ہے اور امیر یزید کا ایک نے مقابلہ کیا تھا تو اس کا سر لایا ہوں. خوری یہ کہہ کر کے روم میں جا کے سو گیا. آدھی رات کو خوری بن یزید کی بیوی جب اٹھی، تہجد گزار تھی، نیک تھی، پاکا تھی، جب دیکھا کہ تنور میں روشنی ہے، نور ہے، تو پہلے تو سوچا کہ تنور میں تو آنکھی چنگاری نہیں تھی، یہ روشنی آئی کہاں سے؟ تڑپ کر کے دیکھنے گئی تو دیکھ کر کے حیران ہو گئی. کئی مرتبہ امام حسین کی زیارت کر چکی تھی. کیا دیکھتی ہے کہ امام حسین کا سر پاک ہے ہٹی. اس میں دیکھتی کیا ہے کہ بس اچانک دروازہ بند ہے، پھر بھی چند مقدس خواتین آئی اور ایک نے اس تندور میں سے سر پاک کو لیا، اپنے سینے سے لگایا، چوما، پھر بدر والی کو دیا، انہوں نے چوما اور کہا اے شہید مظلوم، اے میرے لگتے جگر، اس وقت تک میرے ہاتھ سے رب کے عرش کا کنگوا نہیں کھلے گا جب تک کہ تیرا کونے ناحق کا بدلہ دے کے اسے نہیں لے لوں گی. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد روتے ہوئے وہ خواتین غائب ہو گئی. خوری کی بیوی بے ہوش ہو جاتی ہے اور اسی میں آپ دیکھتی ہے کوئی کہنے والا کہتا ہے اے پاکا تو جو ہے خوف نہ کر، قصور تیرے شوہر کا ہے. کہا یہ کون تھی جو آئی ہوئی تھی؟ کہا وہ جنہوں نے سب سے پہلے اٹھایا سر مبارک کو، وہ خاتون جنت فاطمہ کو زہرا تھی. بغل میں جن کو دیا وہ حسین کی نانی خدیجہ الکبریٰ تھی اور پیچھے حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت آسیہ تھی. ہولی کی بیوی گھبرا کر کے اٹھتی ہے، ہولی کو جگاتی ہے. کہا بدبخت، تم نے تو کہا تھا کہ امیر یزید کے باغی کا سر لایا ہوں، یہ کیوں نہیں کہا کہ نبی کے نواسے کا سر لایا ہوں؟ کان کھول کر کے سن لے کہ آج سے میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے. نواسے کہہ دو ہم سب کو سبق دے رہی ہیں. کان کھول کر کے سن لے آج سے میرا اور تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے اور میں جاتی ہوں تاکہ تیری وجہ سے مجھ پر بھی عذاب نہ آئے. تاریخ میں ہے کہ وہ چادر اوڑھ کر کے چلی گئی، پھر کہاں گئی تاریخ میں پھر کوئی اس کی خبر نہیں ملتی. پھر یہ جو ہے قافلہ کوفہ پہنچا. کوفہ کے گورنر ہاؤس میں عبید اللہ بن زیاد بیٹھا ہوا ہے. میں بیچ میں کچھ ایک دو باتیں بیچ کی کر ڈالوں گا، جو اخیر کی ہیں وہ بیچ میں کر دوں گا، ہو سکتا ہے وہاں تک نہ پہنچے. اس لیے عبید اللہ بن زیاد بیٹھا ہوا ہے، سر امام کو سامنے رکھے اور شہداء کے سر رکھے ہوئے ہیں. اور عبید اللہ بن زیاد کہتا ہے سامنے حضرت سیدہ زینب ہے، امام زین العابدین ہے اور خواتین اہل بیت ہیں، بچے ہیں. وہ کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے امیر یزید کو فتح دی اور جو ہے اس کے دشمن کو شکست دی، دشمن پر سختی ڈالی اور اللہ نے حق کو غلبہ عطا فرمایا اور باطل کو مٹا دیا. حضرت سیدہ زینب برداشت نہ کر سکی، آپ نے بلند آواز سے خطبہ دیا الحمدللہ الذی کرمنا بمحمد وطہرنا تطہیرا. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمیں عزت عطا فرمائی ہے. وطہرنا تطہیرا، اور جو ہے اللہ نے ان کی وجہ سے ہمیں پاک و ستھرا فرما دیا ہے. کہتا ہے عبید اللہ کے ساتھ تم قدرت اللہ، تم نے اللہ کی قدرت کو کیسے دیکھا؟ حضرت سیدہ زینب کہتی ہے خدا کی قدرت کو دیکھنا چاہتا ہے، آج نہیں. سیدنا اللہ بیننا و بینکم وَلْيَنْصِفْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ تعالی قیامت کے دن ہمیں وہ تمہیں جمع فرمائے گا، تب اللہ تعالیٰ انصاف فرمائے گا. دیکھ لینا خدا کی قدرت کیسی ہے. حضرت امام زین العابدین پکار اٹھے اے ابن مرجان، اے عبید اللہ بن زیاد،
کیا تجھے یہ بکواس کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، امیر یزید کو اہل حق اور حسین کو باطل کہہ رہا ہے، انہیں دشمن کہہ رہا ہے، کیا تیرا دل بھی گواہی دے رہا ہے؟ تو اتنا تمہیں جھوٹ بولا ہے، تیرا دل بھی مان رہا ہے کہ تیرا امیر جو ہے وہ حق پر ہے اور حسین معاذ اللہ باطل پر ہے۔ عبید اللہ بن زیاد کہتا یہ کون ہے؟ کہا یہ حسین کے صاحبزادے ہیں، کہا میں حسین کے خاندان میں کسی مرد کو دیکھنا نہیں چاہتا، جلاد جلدی اٹھو اسے بھی ختم کرو۔ جلاد پوچھنا چاہتا تھا کہ سیدہ زینب پکارو تھی، کہا او مردود، حسین کے خاندان میں ایک ہی محرم ہے جو ہمیں مدینے تک پہنچائیں گے، کسی ایک کو تو زندہ رہنے دے، اور اگر تو انہیں بھی مار ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے ہم سب کو قتل کر ڈال۔ اگر تجھ میں ہمت ہے۔ عبید اللہ بن زیاد جو ہے وہ تھرا گیا اور اس کے بعد ایک چھڑی لیتا ہے اور امام پاک کی جو ہے دندان مبارک سے لگاتا ہے۔ آپ نے سنا ہے حضرت عبداللہ بن عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ٹوکتے ہیں، وہ رک جاتا ہے اور امام عالی مقام کے سر پاک کو اٹھانا چاہتا ہے، اٹھا کر کے ابھی بے قریب کرنا چاہتا ہے کہ اٹھا نہیں پایا اور فوراً جلدی سے اپنی ران پہ رکھ دیتا ہے۔ جیسے ہی ران پہ رکھنا تھا کہ ایک قطرہ امام پاک کے سر پاک سے نکلتا ہے خون کا اور اس کی جبے کو چیرتا ہوا، اس کی ران کو چیرتا ہوا کرسی میں جا کے غائب ہو جاتا ہے۔ اس ران میں ایسا پھوڑا ہوتا ہے کہ جس میں بدبو اتنا خطرناک پھوڑا ہوتا ہے کہ عبید اللہ بن زیاد مشک کو عنبر باندھتا تھا پھر بھی بدبو نہیں جاتی تھی۔ سن ہجری 67 میں عاشورے کے دن جب عبید اللہ بن زیاد مارا گیا تو پھر ابراہیم بن اشرف نے جو ابراہیم بن مالک اشرف نے اس کی بدبو کی وجہ سے اس کی لاش کو پہچانا۔ اب یہ ہے بے ادبی کا نتیجہ، یہ کیا ہے؟ بے ادبی کا نتیجہ۔ اور اگر یہی خونے پاک بلند آواز سے کہہ دو، اگر ادب کی وجہ سے کسی کو لگ جائے، ذرا بلند آواز سے، تاکہ کل کو یہ نہ کہے کہ حسین کا خون تھا وہ جو ہے اس کی ران پہ لگا اور بدبو، کوئی بدبودار کل کوئی کہہ سکتا ہے کہ بدبودار کہے گا، جنتی خوشبودار نہیں کہے گا۔ مگر پھر بھی بات صاف کر دوں، صاحب حضرت شعراء نے جو بات لکھی ہے اور حضرت مجاہد ملت کے خلیفہ حضرت مفتی عبدالقادر صاحب نے بھی اپنی کتاب میں سے لکھا ہے کہ ایک یہودی کی لڑکی، میں دو بات یہاں پر کہنا چاہوں گا۔ ایک یہودی کی لڑکی بڑی خوبصورت تھی، اچانک بیمار ہوئی، کوڑ ہوا، سفید داغ کی بیماری ہوئی، پھر اس پر جو ہے اس کے علاوہ اس کے ہاتھ پیر سب سکڑنے لگے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، ایسی بیماری میں مبتلا ہوئی کہ شہر والے سب نفرت کرنے لگے۔ تو اس کے باپ سے کہا اس کو باہر نکال۔ شہر کے باہر اس یہودی کا ایک کھیت تھا، اس کھیت میں جا کر کے اس کو چھوڑ دیا اور وہاں رہتا تھا رات میں، دن میں کبھی کام سے آتا اور پھر رات میں چلا جاتا۔ ایک رات وہ نہیں جا سکا شہر سے کھیت میں اور ایک درخت کے نیچے سلا کر کے چلا جاتا تھا۔ صبح آیا تو درخت کے نیچے اپنی لڑکی کو نہیں پایا، ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا تو ایک خوبصورت حسینہ جمیلہ لڑکی سامنے سے آ رہی تھی۔ پوچھا کہ جو ہے بیٹی تم نے میری ایک اپانی بیٹی یہاں کوئی تھی، اسے دیکھا ہے؟ وہ بیٹی مسکراتی ہے، ابا جان تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں تو تمہاری بیٹی ہوں۔ یہ تمہیں کہاں سے شفا ملی؟ تو ایک درخت پر ایک پرندے کو دکھایا جس کا جسم خون سے نہایا ہوا تھا، قطرے ٹپک رہے تھے، کہا یہ اس ٹپکنے والے قطروں کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک ایسے دشمنان یزید کو بھی سبق ملے اور ہم دیشوں کا ایمان مضبوط ہو، اس کے لیے ایسے واقع ہوتے ہیں۔ وہ گیا یہودی اور جا کر کے پرندے سے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے پرندے کو بھی زبان عطا فرمائی، کہا یہ تم کون ہو، یہ خون کس کا ہے؟ پرندہ کہتا ہے ہم سب گھونسلے میں تھے اور ویسے آواز آئی، یہ پرندوں بڑے
اچھے انداز سے چہچہا رہے ہو میرے نبی کے نوازے اور ان کے خاندان والے کربلا کے میدان میں خون میں نائے ہوئے ہیں، یہ سن کر کے ہم لوگ اپنے اپنے گھونسلوں سے نکلے اور آ کر کے کربلا کے میدان میں خون کی ندیوں میں اپنے آپ کو ڈبانے لگے. سب سے زیادہ خون حسین میں نے اپنے آپ کو ڈبایا، وہاں سے سیدھا یہاں آیا. تو وہ کہتی ہے کہ یہ اس طرح انداز سے دردناک انداز سے چہچہا رہا تھا کہ میں اس درخت سے اس درخت میں آئی اور دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ خون کا قطرہ ٹپکا، جس سے میری آنکھ میں روشنی آ گئی. جس طرح خون کا قطرہ ٹپکا روشنی آ گئی اور اس کے بعد خون کے قطرے ٹپکتے رہے اور میں اچھی ہو گئی. کہا یہ نبی کے نوازے حسین کے خون کی برکت ہے. یہودی کہتا ہے اگر نبی آنکھوں سما حق پر نہ ہوتے تو ان کے شہید ہونے والے نوازے کے خون میں اس قدر برکت نہ ہوتی. میں نے سچے دل سے مان لیا کہ جو ہے اب یہودیت اور عیسائیت یہ سب باطل ہے اور اسلام سچا مذہب ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوا. یہودی اپنی بیٹی کو لے کر اپنے خاندان میں گیا اور سب سے بیان کیا. جتنے یہودیوں نے اسے خاندان میں سنا سب نے یہودیت چھوڑی اور اسلام میں داخل ہو گئے. اصل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے پاس. درود پاک. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى وبارک وسلم. ایک اور پیارا ایمان افروز واقعہ سنیں گے انشاءاللہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کی ولیوں نبیوں شہیدوں ان سب سے جس کو نسبت ہو جائے. دیکھو قرآن میں ہے کہ نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اظہروا بقمیصہ ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِهِ ابھی آتی بصیرا. ذرا بولنا وقت پہلے کہ میرے اس قمیص کو لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھ پر ڈال دو، ان کی روشنی آ جائے گی. فَلَمَّا جَاءَ الْبَصِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ ابھی آتی بصیرا. ایک تو یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اور آگے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیان فرما کر آگے کرواتا ہے کہ ہاں خوشخبری سنانے والا آیا اور اس نے یوسف کا کرتا یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالا تو آنکھ کی پر قبضہ بکی ہوا، آنکھوں کی روشنی آ گئی. ٹھیک ہے بولو بقمیصہ ھذا بقمیصہ ھذا. کوئی اور کرتا نہیں. یوسف علیہ السلام جو پہنے ہوئے کہا اسے لے جاؤ، اسے لے جاؤ. اب اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبیوں ولیوں شہیدوں ان سے اگر کسی چیز کو نسبت ہو جائے. سلطان ملک ناصر کو کسی نے خبر دی کہ تیرے محل میں خزانہ کہاں ہے، یہ اس کو معلوم ہے مگر بولتا نہیں ہے. تو اس وقت ایسی سزا دیتے تھے مجرم کو بلانے کے لیے، سچی بات جو ہے کہلانے کے لیے کہ ایک کیڑا ہوتا ہے گدیلا، وہ گوبر میں بھینس کے گوبر میں سب میں ہوتا ہے، بڑا کالا ہوتا ہے اور اس کی 2 سینگ ہوتے ہیں اور بیر بوٹی کا پاؤڈر اور اس کا تیل پورا سر جو ہے گنجا کر کے اس میں ڈالتے، جس کی وجہ سے سر میں چھید ہو جاتے اور پھر اس میں یہ بیل بوٹی کا پاؤڈر اور گدیلا کیڑے کو 2 کو چھوڑ دیتے تھے، اوپر سے کپڑا باندھ دیتے تھے. وہ ایسا بھیجا کھاتا تھا جس کی وجہ سے بڑے سے بڑا سخت مجرم بھی جرم کو قبول کر دیتا تھا. اب جس کو سلطان ملک ناصر کے دربار میں پیش کیا گیا، سلطان ملک ناصر نے کہا نہیں بتاتا ہے کہ خزانہ کہاں ہے. کہا نہیں بتاتا ہے. کہا وہی سزا دو. ایک مرتبہ سزا دی، ویسے ہی بیٹھا رہا. جب تھک گئے تو دوسری مرتبہ دی، پھر چھوڑ دیا، پھر تیسری مرتبہ بولا پھر سزا دی. 7 مرتبہ سزا دی، اس نے آہا تک نہیں کیا. اسے سلطان ملک ناصر کے دربار میں لائے، کہا تجھے
اگر نہیں بتانا ہے تو مت بتا، مگر یہ تو بتا کہ یہ سزا اثر کیوں نہیں کرتی ہے۔ کہتا ہے ایک دن امام حسین کا سر پاک لایا گیا تھا، اس کو میں نے ادب سے اپنے سر پر رکھا تھا، جس کی وجہ سے یہ تمہاری سزا اثر نہیں کر رہی ہے۔ امام حسین اگر عقیدہ مضبوط ہو اور سچی عقیدت ہو تو قسم خدا کی امام حسین سے اپنی واپس کبھی کر لو، انشاءاللہ یہ نسبت کی جہنم کی سزا پھر بچا لے گی، انشاءاللہ بچا لے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے حسینی پیغام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ والوں کی یہاں نسبت ہو جائے، کیا ہو جائے؟ نسبت ہو جائے۔ شہنشاہ گجرات، چونکہ شہنشاہ کافی آباد کا ذکر کیا ہے تو شہنشاہ گجرات کو بھی یاد کرنا پڑے گا۔ بلند آواز سے ارے ان کی راجدھانی میں رہنا ہے۔ حضرت سیدنا سید علی میران داتا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ میں سے اکثر سب جانتے ہیں، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ ایک انگریز لیڈی پیٹرک، اس کے پیٹ میں خطرناک السر کی بیماری ہوئی۔ اس کی سسٹر، اس کی بہن خود جو ہے ڈاکٹر تھی امریکہ میں، اس نے بہت علاج کرایا اور پھر وہاں سے وہ ممبئی آئی علاج کے لیے، وہاں بھی سب چیک اپ کرایا، یہ ہوا وہ ہوا، جو بھی کھاتی سب پہ ہو جاتا۔ پیٹ کی خطرناک بیماری تھی، وہاں سے دلی آئی اور دلی سے بائی روڈ وہ احمد آباد کے لیے نکلی تو راستے میں حضرت میرا سید علی داتا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار شریف پڑا تو کہا تھوڑا یہاں بھی رک جائیں۔ دیکھا ادھر ادھر دیکھا اور دیکھ کر کے چلی گئی احمد آباد ہوٹل میں۔ وہ اور اس کا جو ہے بوائے فرینڈ، اجازت نہیں دے رہا ہوں، خالی بات کر رہا ہوں، اس کا بوائے فرینڈ جس کا نام یوگین تھا، وہ جو ہے دونوں وہاں ٹھہرے اور رات میں وہ کیا خواب میں دیکھتی ہے کہ کوئی نورانی شکل و صورت والا آیا ہے اور 18 یا 20 سال کی عمر ہے اور وہ آنے والا کہہ رہا ہے کہ پھر سے اسی مزار پہ آ جا اور بکری کے دودھ کو بس صرف جو ہے 11 مرتبہ مزار پہ اتار لے، وہ پیلے کو اچھی ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں؟ وہ پھر آئے دونوں، پہلے تو نیچے آئے اور ہوٹل والے سے پوچھا میرا داتا کے تعلق سے، اور پھر میرا داتا کے مزار میں آئے۔ وہاں ایک بھروچ کے ریل سواری تھے، ان سے بات چیت کی انگلش میں، انہوں نے مجاور سے ملاقات کرائی اور بکری کا دودھ منگایا، پلا دیا۔ 11 دن تک پینا ہے تو روزانہ احمد آباد جاتے تھے، دوست وہاں پہ ایسے گیسٹ ہاؤس نہیں تھے، احمد آباد جاتے پھر آتے۔ 11 دن کے بعد اس نے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کو تو کوئی بیماری تھی ہی نہیں، تو وہ خود بھی جو ہے انگریز، اس نے سوچا کہ خالی اوپر سے اتارنے میں کیا ہوا ہے، اوپر سے اتارنے میں کیا ہوا ہے، تو اس نے 2 بوتل پانی کی دی اور ایک کو اتارا اور اس پہ لکھا اتارا ہوا اور دوسرے کو لکھا کہ یہ بغیر اتارا ہوا، اور امریکہ کی لیبورٹری میں بھیجا کہ چیک کر کے بتاؤ کہ اس میں کیا فرق ہے۔ کچھ مہینوں کے بعد وہاں سے جواب آیا کہ جس میں اتارا ہوا لکھا ہے وہ خالص شفاف پانی ہے کہ اس کو پیا جائے تو بیماریاں دور ہو جائیں، اور جو بغیر اتارا ہوا ہے اس میں کیڑے ہیں، اگر اسے پیا جائے تو بیماری ہو سکتی ہے۔ اور بلند آواز سے یہ انہی کا پیغام ہے، یہ انہی کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو تاجر قائم فرمائے اور بار بار سورت کی اور رجا کی سرگرمی پر آپ کی حاضر نصیب فرمائے۔ پتہ یہ چلا کہ صرف نسبت ہو گئی، بلند آواز سے کہہ دو نسبت ہو گئی تو اس میں یہ برکت آ گئی۔ وقت اس نسبت کو سلامت رکھو، اس نسبت کو مضبوط رکھو اور یہ حسینی نسبت مضبوط ہوگی۔ حسین کربلا کے میدان میں جس سے خوش تھے، اور جس چیز سے خوش تھے وہ ہے نماز، وہ ہے قرآن کی تلاوت،
بس اس پر جمے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ امام حسین کی نسبت اور مضبوط ہوتی جائے گی، اور نسبت مضبوط ہوگی تو فیضان اور زیادہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہن کے آگے عبیداللہ بن زیاد نے 3 دن تک امام حسین تمام شہدائے کربلا کے سروں کو جو ہے باری باری گھموایا، اور پھر کوفہ سے شمر دلدوشن کی فتح کنگاری میں ایک لشکر دے کر بھیجا دمشق۔ جب دمشق بھیجا اور یہ قافلہ آگے بڑھا، جیسے ہی یہ قافلہ آگے بڑھا تو کیا دیکھا کہ حیران نامی ایک شہر سے یہ قافلہ گزرا کہ یحییٰ حرانی جو اپنے بالا خانے میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ سر سب آگے ہیں، نیزے پر ہیں، اور مگر اس میں سب سے آگے جو سر ہے ان کا موت ہل رہا ہے، گھر کہیں ہے، سر کہیں ہے، اور ایسا جیسے باتیں کر رہے ہو تو فوراً نیچے آئی اور کان لگایا تو سر امام حسین سے آواز آ رہی تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اور ایک کہتے یحییٰ حرانی، یہ کون ہے، تم کون ہو؟ کہا یہ جو ہے علی بن حسین ہے، ہمارے ابھی کے یہ سے وہ تھے، باقی سے ایسے وہی پرانی کہانی سنانی۔ کہاں اگر یہ باطل ہوتے باغی ہوتے تو آج ان کے سر سے یہ آواز نہ آتی، ضرور تم ظالم ہو۔ کہہ کر کے سر امام کے پاس جا کر کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر یہ قافلہ آگے بڑھا۔ شہر نصیبین، شہر موصل، سب سے پہلے شہر موصل میں شمر نے رکنا چاہا، مگر شہر موصل کے حاکم امام الدولار نے اور شہر والوں نے اس کو للکار کیا، کہا اہل بیت کے غداروں کو روکنا نہیں چاہتے یا ٹھہرانا نہیں چاہتے، بھگا دیا۔ وہاں سے نصیبین گئے، نصیبین کے حاکم جو ہے محمود بن الیاس نے، یزید کا بہت پٹھو تھا، اس نے یزید کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنا شہر سجایا، سب کو لے گیا۔ ابھی آگے میں پہنچے تھے، اللہ کے قہر کی بجلی آئی اور وہاں سے بھی بھاگے۔ اب اس کے بعد شہر حلب کے باہر ایک جو ہے پہاڑ تھا، اس پہاڑ کی آڑ میں یہ پورا قافلہ رکا، اور وہیں سر امام کو پتہ نہیں رکھا گیا تھا، اور جس پتھر پر رکھا اور اس میں خون کا قطرہ ٹپکا تھا، اور وہ جو ہے کئی سالوں تک ہر سال خون تازہ ہو جاتا تھا۔ آج بھی پتھر وہ زیارت گاہ کے لیے رکھا گیا ہے۔ حلب میں جا کر میں نے خود اس کی زیارت کی ہے، خود پتھر کی میں نے خود دیکھا ہے، اور کچھ شیعوں نے بہت سارے جھوٹے مزارات بنا ڈالے ہیں، اس کی بات دوسری ہے، مگر یہ پتھر آج بھی رکھا ہوا ہے جس میں اس خون مبارک کا داغ موجود ہے آج بھی۔ ویسے شہر حلب کے اس پہاڑ کے دامن میں جب یہ قافلہ رکا تو شہر حلب کے پاس جو گاؤں تھا مامورہ، اس مامورہ کے پہاڑ کے پاس جو یہ قافلہ رکا تو مامورہ کے حاکم جس کا نام عابد یہودی تھا، اس نے سنا کہ قافلہ آیا ہوا ہے تو کوئی توجہ نہیں دی، وہ تو یہودی تھا، اس نے کوئی دھیان نہیں دیا۔ رات میں سویا تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام آپ میں تشریف نہ آئے، عابد تیرے جو ہے شہر مامورہ کے پہاڑ کے دامن میں نبی آخر الزمان حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے سر اور ان کے اہل بیت یہ رکا ہوا قافلہ رکا ہوا ہے، تو جا اس سر امام کے پاس ہمارا سلام پیش کر۔ سے ابھی پوچھتا ہے اے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ، کیا نبی آخر الزمان کو آپ مانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ نے کہا میں نہیں، سارے انبیاء مانتے ہیں، اور انہی کو ماننے کے لیے ہم سے وعدہ لیا گیا ہے۔ کہا وہ سچے نبی ہیں؟ کہا وہ صرف اس امت کے نہیں، وہ سب کے نبی ہیں، ہم نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ حضرت فرماتے انبیاء سے کرو آپ کے کیوں مالک ہو؟ کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی؟ کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ سے تو انبیاء کرام نے جواب دیا کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہوتا تمہارا ہمارا نبی، نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ کہاں ان سے جا کر کے سلام کہو اور خدمت کرو، اور اس کے بدلے میں ان کی کنیز شیریں کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا۔
سے یہ شیرین کون ہے؟ یہ شیرین حضرت شہربانو کی لونڈی تھی. شہربانو کون ہے؟ یہ ایران کے شہنشاہ کی بیٹی. بلند آواز سے ایران کے شہنشاہ، ایران جب فتح ہوا تو ایران کی شہنشاہ کی بیٹی یہ شہربانو جب یہ لائی گئی، ان کے ساتھ 2 لونڈیاں تھیں. مگر اب چونکہ ایرانیوں کو شکست ہوئی، ایران کے شہنشاہ کی یہ بیٹی لائی گئی. حضرت عمر فاروق اعظم کی خلافت کا زمانہ ہے. صحابہ کہتے ہیں امیر المومنین ایران کے شہنشاہ کی بیٹی ہے تو اسے کسی اور سپاہی کو آپ نہ دیں، یہ جو ہے مدینے کے شہنشاہ آپ کے بیٹے کے نکاح میں اچھی لگے گی، آپ کی بہو بنے وہ اچھا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں چونکہ یہ ایران کے شہنشاہ کی بیٹی ہے تو اسے میرے بیٹے کے نکاح میں نہیں، میں قومین کے شہنشاہ کے بیٹے کے نکاح میں دوں گا. کون ہے کہا؟ وہ حسین بن علی ہے. اور حضرت عمر فاروق اعظم نے دیا. حضرت شہربانو ایمان لے آئی، آپ نے نکاح کیا اور اس کی خوشی میں شہربانو نے امام حسین کا دامن ملا 50 لونڈیاں آزاد کر دی. امام زین العابدین کی پیدائش ہوئی انہیں سے تو کچھ لونڈیاں اور آزاد کی. اس میں یہ شیرین بڑی خوبصورت تھی. ایک دن امام حسین نے شیرین کی تعریف کی تو حضرت شہربانی کو ایسا لگا کہ امام چاہتے ہیں، اس لیے اچھی طریقے سے تیار کرا کے لائی اور کہا میں نے آپ کو یہ گفٹ کے طور پر دے دیا. امام حسین نے فرمایا میں نے قبول کیا اور اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا. شہربانو کا امام حسین نے آزاد تو کر دیا تھا مگر اس کے بعد سے حضرت شہربانو وہاں سے لے کر کربلا کے میدان تک اور کربلا سے لے کر کوفہ اور آگے تک اہل بیت کے ساتھ تھی، امام حسین کے ساتھ تھی. اور اس شہربانو کو یہ خیال آیا جب شہر معمورہ کے پاس ٹھہرے کہ میرے پاس کچھ زیورات ہیں جو یزیدیوں کے للچائی و نظر سے بچا دیے ہیں، تو اس شہر میں جاؤں اور جا کر کے بیچ لاؤں تو کچھ چادریں لے آؤں جس کی وجہ سے اہل بیت کی ان مقدس خواتین کا سر ڈھانپ لیا جائے. وہ جاتی ہے اور شہر کے دروازے کو کھٹکھٹاتی ہے. ادھر عزیز یہودی بھی یہی خواب دے کر کے صبح آیا اور شہر کے دروازے کے پر آیا جو جیسے ہی دستک ہوئی تو اندر سے کہتا ہے شیرین ٹھہرو کھولتا ہوں. دروازہ کھولا، تم نے مجھے کیسے پہچانا کہ میرا نام شیرین ہے؟ چلو امام زین العابدین کے پاس بتاتا ہوں کیسے پہچانا. وہاں گئے، سارا اپنا خواب سنایا. خواب سنانے کے بعد سرے امام کے پاس جا کر کے جیسے ہی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا سلام پیش کیا، سرے امام سے دونوں نبیوں کی بارگاہ میں جواب بھی پیش کیا گیا. اللہ اکبر. اور اسی کے بعد حضرت امام زین العابدین نے دعائیں دی اور امام زین العابدین ہی نے سب کی موجودگی میں وہاں حضرت شیرین کو عزیز یہودی اسلام میں داخل ہو گئے، کلمہ پڑھا اور ان کے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آدھا شہر اسلام میں داخل ہو گیا. یہ 22,000 ہیں، یہ 22,000 ہیں جو نکل رہے ہیں، جو جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں. قربان جاؤ یہ سرے امام ہے، اس راستے سے گزر رہا ہے، اسلام کی دولت بانٹتے جا رہا ہے. اللہ اکبر. قصر حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور پھر یہ قافلہ آگے بڑھا، دمشق پہنچا. جیسے ہی اب میں چھوڑ کر رہا ہوں، دمشق پہنچا. دمشق میں یزید نے پہلے ہی سے پورا اپنا گورنر ہاؤس اور جو کچھ تھا سب سجایا، ان تمام سرحائے مبارک کو گھمایا، ڈھول باجے بجوائے، خوب تماشے ہوئے. یہ سب کون کو نہیں بولوں گا. آج کے دن آپ کو مفتی کی صنعت دی بلند آواز سے اور بلند آواز سے جب اتنا ڈھول کون بجوا رہا ہے تو آپ اپنا فتویٰ دوسروں کو دو گے. ٹھیک ہے، آپ کو پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری ہے. اللہ نے توفیق دی، میں نے آپ تک پہنچایا ہے.
آپ کو اللہ توفیق دے اس نیت سے، اسلام کی نیت سے کہ آقا نے حضرت علی سے فرمایا علی اگر تیرے ذریعے سے کسی ایک کو بھی ہدایت مل جائے نا۔ آج بات ہماری اثر کچھ اس لیے نہیں کرتی ہے کہ ہمارا طریقہ ہے نا بالکل اپنے بھائیوں سے بھی لڑنے دیتا ہوں خبر نہیں کنی نہ کرا ہے تو کہ خبر نہیں کنی نہ کیوں ہے۔ اگر صحیح انداز سے، پیار سے، محبت سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر آپ نہ کہہ سکے تو اسے کم سے کم یہاں تک پہنچا دیں بلند آواز سے۔ جب آپ کے یہاں سورت میں چائے کے گلوں میں بد مذہبوں کی طرف سے کچھ لوگ 10,000 روپئے تنخواہ والے اسی لیے رکھے گئے ہیں کہ خالی ان کے مولویوں تک پہنچایا جائے، تو آپ کو بھی ہم فیس دے رہے ہیں جو حضور نے حضرت علی کو فیس عطا فرمائی ہے۔ بلند آواز سے آپ کو بھی تنخواہ دے رہے ہیں جو حضرت علی کو حضور نے عطا فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آقا نے فرمایا علی تجھ سے کسی ایک کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ سوٹ کوٹ کی قیمت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف حضرت سیدہ سکینہ یہ تمام اہل بیت کی مقدس خواتین پیچھے سواری پر تھی، امام حسین کا سر پاس آگے تھا، اور ایک صحابی حضرت سہیل یا حضرت سہل ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب دیکھا سر امام کو پہچان لیا، یہ دمشق آئے تھے کاروبار کی وجہ سے، تو رونے لگے۔ حضرت سیدہ سکینہ کہتی ہیں سب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، آپ رو رہے ہیں، میں آپ کے نانا کا جو ہے صحابی ہوں، آج رو اس لیے رہا ہوں کہ میرا خاندان یہاں نہیں ہے ورنہ یزیدیوں کو چم چم کے مارتا۔ تو آپ اتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو تھوڑی سی خدمت کر دیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا یہ ہمارے بابا کا سر پاک ہے جو قریب ہیں، سب ان کو دیکھنے کے لیے آنکھیں بلند کرتے ہیں، ہمارے سروں پر چادریں نہیں ہیں، سب کی نظر ہم پہ پڑتی ہے، اس وجہ سے آپ اسے آگے کر دیں تاکہ لوگوں کی نظریں ہم پر نہ پڑیں۔ کہہ دو ہاں ہاں ہاں۔ حضرت سہیل ساعدی نے 400 درہم دیا اور سر امام کو آگے کروایا، مگر حضرت سیدہ سکینہ نے قیامت آنے والی ماں بہنوں کو درس دیا کہ ہم قیدی کے عالم میں بھی پردے کو نہیں بھولتے، تو تم آزاد ہو کر کے کیوں بھول بیٹھی ہو؟ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری ماں بہنوں کی عزت و عزت کی حفاظت فرمائے، انہیں پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف دمشق یزید کے دربار میں امام حسین کے سر پاک کو پہنچایا گیا، خوشخبری پہنچائی گئی، اور اس نے کیا کہا پھر انشاءاللہ آئندہ کبھی موقع ملا تو میں پہنچاؤں گا۔ مجھے بہت کچھ بتانا تھا، امام زین العابدین کا خطبہ سنانا تھا، مگر انشاءاللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی اگر موقع ملا یا آئندہ سال اگر مجھے ننیات والوں نے آنے دیا تو انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا اور آپ تک بات پہنچاؤں گا۔ آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کام ہے اسے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے سینے کو اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنائے۔ مولا کریم آپ جتنے بھی عاشقان حسین آئے ہیں سب کے روزیوں میں برکتیں عطا فرمائیں۔ جن لوگوں نے جو ہے یہ خاص کر یہ 10 روزہ 10 رات تک محفل کا انعقاد کیا، ہمارے خاص کر کے فیضان امام اعظم ابو حنیفہ انجمن فیضان اعظم امام اعظم ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو بھی خوب کامیابی عطا فرمائے، اور نوجوانوں کو ان کے خاص رہ کر یا ان کی کمیٹی میں زیادہ جوڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج ضروری ہے کہ نوجوان میدان میں آئے، ٹھیک ہے، آج ضروری ہے کہ نوجوان میدان میں آئے۔ اگر نوجوان میدان میں آئے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم میں انقلاب پیدا ہوگا۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ فیضان حسین عام ہو تو فیضان امام اعظم ابو حنیفہ اس انجمن میں ہم شامل ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ محرم میں 12 شریف 11 شریف یہ جو بھی پروگرامات ہوتے ہیں ان سب میں شرکت کریں۔ اس کے علاوہ بھی اس انجمن کے جو بھی اچھے مقاصد ہیں اس میں ساتھ دینے کی جو کہ کوشش کریں۔ میں نے اس دن آپ حضرات سے کہا تھا اور آج بھی بہت ہی دعاؤں کے ساتھ عزیزاً کس مسجد کے خطیب و امام
حضرت مولانا قاضی جاوید صاحب کو میں تہ دل سے مبارکبادی دیتا ہوں کہ حضور تاج شریعہ نے اپنی خلافت و اجازت سے نوازا. اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں استقامت عطا فرمائیں، ان کے ذریعے سے کوئی مسلک اعلیٰ حضرت کا کام لے. میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حضرات کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کے کچھ شاگردوں کی بھی تمنا ہے کہ ان کا سدھار کریں، استقبال کریں، اور خود میری بھی تمنا ہے، لہذا دعاؤں کے ساتھ انہیں خود کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے. وہ احمد بھائی اور دوسرا کون؟ تھوڑا مصطفیٰ. ہاں جی رکھ لو بتاؤ، پہلے مجھے بھی دے دو. ہماری تقریر ہمارے رسالت حضرت علامہ مولانا جاوید صاحب کی جان، یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے آئے ہوئے معزز مہمان نے دل پوشی